میں لگے رہتے تھے جب سے پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے کئی دنوں تک مکہ کی ایک پہاڑی پر جس کا نام تھا ابلو نور پر عبادت کیا، اور 40 برس کی اوستھا میں ان کو اللہ کی اور سے سندیش پراپت ہوا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ پوری دنیا، سور، چاند، ستارے میں نے ہی پیدا کیے ہیں، مجھے ہمیشہ یاد کرو اور میں کیول ایک ہوں، میرے سوا اس دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے۔ اور انہوں نے مطلب حضرت محمد صاحب سے کہا کہ اس دنیا کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے اور ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تبھی سے انہیں نبوت پراپت ہوئی، مطلب قرآن شریف انہوں نے اتارا حضرت محمد صاحب پر۔ مطلب انہوں نے ایک فرشتے تھے، ان کا نام ابراہیم تھا، جبرائیل سر، انہوں نے اللہ تعالیٰ جی نے ان کے مادھیم سے جو ہے قرآن شریف مطلب ان کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم اس کو سندیش دو، مطلب تو وہ سندیش سنایا مطلب اس کے مادھیم سے۔ اور قرآن میں پھر اس کے بعد قرآن اتاری گئی سر، قرآن جو رمضان مہینے میں اتاری گئی تھی للت القدر کی رات میں سر، اور لگ بھگ 14 سال ہو گئے تھے اسے اتارے۔ اور اس سندیش میں جو سندیش کہا تھا اس میں نبوت ملنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جب یہ قرآن شریف مل گئی تھی۔ 632 عیسوی میں 28 صفر ہجری سن 11 کو 63 برس کی عمر حضرت محمد صاحب سے اس دنیا میں وفات پا گئے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی سر، اور لگ بھگ پورا عرب اسلام کے سوت میں بن چکا تھا، اور آج دنیا میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بتانے والے لوگ ہیں۔ اور سر انہوں نے ہی اس کے بعد اسلام دھرم کا پرچار پرسار شروع ہو گیا تھا سر۔ اور سر ہمارے میں سر 5 چیزیں فرض ہوتی ہیں: کلمہ، نماز، رمضان اور حج اور زکوٰۃ۔ سر بس اتنا ہی مجھے پتا تھا۔ اور ویری گڈ۔ نیکسٹ وقتہ ہمارے جو ہے وہ الطاف حسین جی۔ الطاف سن پا رہے ہیں؟ الطاف میں سن پا رہے ہیں؟ الطاف حسین؟ یس سر، سن پا رہے ہیں سر، سن پا رہے ہیں جی جی آپ ہم لوگوں کو بتائیے۔ ہاں آپ ہمیں بتائیے، ہم لوگوں کو جی سر، جیسا کہ سر سبھی جانتے ہیں کہ جو پہلے تو ہم اسٹارٹنگ کر یہاں سے بتاتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ ایک ابراہمک ریلیجن ہے۔ ابراہمک ریلیجن دنیا میں 3 ہے: کرسچینٹی ہے، ابراہیمی جوڈائزم ہے اور اسلام ہے۔ جی سر، ابراہیمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابراہیمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابراہیمی کا مطلب کیا کرسچینٹی ہوتا سر، ہے؟ ابراہیمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر ابھی ہم بتا رہے سر آگے۔ نہیں، آپ نے جو کہا کہ 3 ابراہمک ریلیجن، ابراہیم جو ہیں وہ 4 فادر ہیں ہمارے۔ جو 3 ریلیجن ہے، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے اور اسلام ہے، یہ تینوں یہ مانتے ہیں کہ جو ابراہیم ہے وہ ہم لوگ کے 4 فادر ہیں۔ جوڈیزم کیا ہوتا ہے؟ جی سر، جوڈائزم جیوز سر، جیوز سر، یہودی۔ جوش تو یہودی۔ جی جی، ان کو اوکے، جو جوڈائزم کہتے ہیں ہاں، ان کا پہلے جو، جی اسلام سے پہلے یہودی دھرم ہی چلتا تھا۔ جی، اسلام سے پہلے کرسچینٹی اور جوڈائزم جو ہے سر، وہی وہ سب لنک وائز بتاتے جا رہے ہیں آپ کو۔ چلیے۔ جی سر، تو جو اسلام ہے وہ ایک ابراہمک ریلیجن ہے جس کو محمد صاحب، جو حضرت محمد صاحب ہیں، ان کے دوارا اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ جو محمد صاحب ہیں وہ آخری پیغمبر ہیں اللہ کے دوارا بھیجے گئے۔ اگر یہ جیسے یہ آخری ہیں تو ان سے پہلے بھی کئی سارے آئے تھے، تو جو اسلام میں 100 سے زیادہ پیغمبروں کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن صرف ان میں سے 25 جو بہت ہی اتکرشٹ نبی مانے جاتے ہیں ان کا نام دیا گیا ہے۔ جو سب سے پہلے تھے وہ تھے ایڈم، جنہیں آدم کہتے ہیں، کچھ لوگ سنا ہوگا آدم کہ ہوا، بابا آدم۔ جی آدم سر، ہوا کہا جاتا ہے۔ جی آدم ہوا کہا جاتا ہے۔ جی جی، کہا جاتا ہے بابا آدم کے زمانے کے جو وہ آدم جو نام بتایا جاتا ہے وہ پہلے نبی تھے۔ اچھا، جی جی، تو اس کے بعد جو ان کے کئی مطلب سنتانیں ہیں، اس میں کئی نبی آئے،
جیسے ادریس تھے، نوح تھے، تو انہی کی بلڈ لائن میں ابراہیم آتے ہیں، جو ہم لوگ اسلام میں ان کو ابراہیم کہتے ہیں، کرسچینٹی اور جوڈائزم میں انہیں ابراہیم کہتے ہیں۔ جی، ان کی جو کئی سنتانیں تھی، ان میں سے جو 2 سنتان تھی، ایک تھے اسماعیل اور ایک تھے اسحاق۔ تو جو اسحاق سنتان تھی ان کی ہی بلڈ لائن میں جو موسیٰ ہے، جن کو جوڈائزم میں پروفٹ مانا جاتا ہے، گاڈ کہا جاتا ہے، اور جو عیسیٰ ہیں جنہیں عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے کرسچینٹی میں، یہ ان کی ہی بلڈ لائن کے سن ہے، وہ جن کو یہ دونوں دھرم اپنا گاڈ مانتے ہیں۔ اور جو اسماعیل جی تھے، ان کی بلڈ لائن میں محمد صاحب کا جنم ہوا۔ تبھی جو کرسچینٹی اور جوڈائزم کے لوگ ہیں، وہ یہ محمد صاحب کو اپنا پیغمبر نہیں مانتے، کیونکہ ان کی بلڈ لائن دوسری ہے اور ان کی بلڈ لائن دوسری ہے، لیکن دونوں ہی جا کے جو ابراہیم ہے ان میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سر، جو محمد صاحب کے بارے میں سب نے بتایا ہی تھا کہ ان کا جنم 563 عیسوی میں ہوا تھا، اور عبداللہ ان کے ابا کا نام تھا، امی کا نام تھا آمینہ، اور اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ قبیلے تھے وہ مورتی پوجا کرتے تھے، تو جو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کیا نام ہے، جو لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں، مورتیاں سے ان کی کوئی مطلب، جو بھگوان کو صرف ایک روپ کے روپ میں ان لوگ پوجا کر رہے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے جب ان کو اللہ کے دوارا جو گیان دیا گیا، تو انہوں نے پھر لوگوں تک پہنچایا، اور اس سے اسلام دھرم کا ادے ہوا۔ جو مکہ شریف ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دھرم میں لوگوں کو زیادہ تر یہ پتہ ہے کہ 2 پوتر استھان ہیں، مکہ اور مدینہ، لیکن وہ اصل میں 3 استھان ہیں۔ ایک ہے مکہ، مدینہ، اور تیسرا ہے یروشلم، جہاں پہ الاقصی مسجد ہے، جو یروشلم۔ جس کے لیے بوال چل رہا ہے آج کل اس میں، جی سر، اسرائیل میں۔ ہاں، اسرائیل میں۔ جی، تو جو یروشلم ہے، وہ اصل میں 3 دھرموں کا ایک ایپی سینٹر ہے، جہاں پہ ایک ماسک ہے جس کو الاقصی مسجد کہتے ہیں، ایک ویلنگ وال ہے جسے ویسٹرن وال ہے وہ ہے، اور ایک وہ چرچ ہے جہاں پہ وہ عیسیٰ مسیح کو کروسیفائی کیا گیا تھا۔ جی، جوڈائزم کے لوگ جو ہے وہ ویلنگ وال، جو ویسٹرن وال ہے، اس کو پوجتے ہیں، وہ آخری وال ہے ان کے، جو ہولی ٹیمپل ہوا کرتا تھا، جس کو رومن وغیرہ لوگوں نے ڈیمولش کر دیا تھا، تو جو ویسٹرن وال ہے اس کو پوجتے ہیں۔ اور جو کیا نام ہے مسجد ہے، وہاں سے جو حضرت صاحب ہیں، انہوں نے جو جتنے بھی نبی آئے ہیں آج تک، ان سب کا نیترتو کیا تھا، اور ان کو وہاں سے جنت نصیب ہوئی تھی۔ تو یہ جو 3 استھان ہیں، یہ 3 استھان جو ہیں جو ہولی ہیں، اسلام میں مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو مکہ مسجد ہے، وہ اس کا جو محمد صاحب نے نہیں بنوایا تھا، اس کو ابراہیم اور ان کے لڑکے اسماعیل نے بنوایا تھا۔ اس کے بعد جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ اسلام کا ادے ہوا، اسلام کا پرچار ہونے لگا۔ اس کے بعد جب محمد صاحب کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی ان کی، تو جو دھرم ہے وہ 2 بھاگوں میں بٹ گیا، ایک شیعہ اور ایک سنی۔ جو سنی ہوتے تھے وہ یہ مانتے ہیں کہ جو محمد صاحب ہیں کہ جو سکسیسر ہیں، وہ ان کے جو سسر ہیں ابو بکر، نہیں، ہاں، ان کے جو سکسیسر ہیں، جو ان کے سسر ہیں، وہ مانے جاتے ہیں۔ اور جو شیعہ ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے جو داماد ہیں علی، وہ ان کے سکسیسر ہیں۔ تو یہی ان میں ہی کنفلکٹ ہوتا رہتا ہے اس چیز کو لے کر کہ ان کے سکسیسر کون ہیں۔ جی، سکسیسر کو لے کر ہی ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد جو اسلام ہے اس میں ایکیشور واد کو پوجا جاتا ہے، نراکار بھگوان کی پوجا کی جاتی ہے، مطلب نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور جو نماز ہے، لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ دن میں 5 بار پڑھی جاتی ہے۔ دن بھر میں بہت سی نمازیں ہوتی ہیں، جن میں سے 5 بار مینڈیٹری کی گئی ہیں۔ جی، اس کے 5 نمازیں کون سی ہیں سر، جو صبح مارننگ میں ہوتی ہے وہ فجر ہوتی ہے، پھر دوپہر میں ہوتی ہے ظہر، پھر دوپہر اور شام کے بیچ میں ہوتی ہے عصر، پھر مغرب، اور لاسٹ میں جو رات کے سمے ہوتی ہے اسے عشاء کہتے ہیں۔ جی،
سر فجر اور ظہر کے بیچ میں بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے جسے شکرانے کی نماز کہتے ہیں. مطلب ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈیلی گاڈ کا کہ آپ نے مجھے ایسا جیون دیا, جیسا بھی جیون دیا اس سے ہم خوش ہیں, اور یہ اس کے لیے ہم آپ کے لیے بہت ہی درگزار ہے, یا مطلب ان کو یاد کرتے ہیں. ایسے ہی دوپہر کے بعد بھی کئی نمازیں ہوتی ہیں, شام کو بھی ایک نماز ہوتی ہے جس میں آپ صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ان کو اپنی پریشانیاں ہیں, اپنے دکھ ہیں, مطلب جو مارننگ میں ہوتی ہے اس میں آپ شکریہ ادا کرتے ہیں, رات میں جو ہوتی ہے وہ آپ اپنے دکھ درد بتاتے ہیں اور اس سے نجات پانے کے لیے عبادت کرتے ہیں ان سے. جی. اس کے بعد رمضان کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن شریف نازل ہوئی تھی, اور لوگ روزہ رکھتے ہیں فرام مارننگ ٹو ایوننگ بنا کچھ کھائے پیے. ایون جو آپ کی اسپٹ ہے, تھوک ہے, وہ بھی آپ کے حلق کے اندر نہیں جانی چاہیے. جی. اس کے بعد سر بس اتنا ہی ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے بھی شاید نہیں پتہ ابھی. تو سر جو یہ 3 ریلیجن ہے یہ آپس میں ایک ہی ریلیجن ہے. اور سر جو بٹ یہ تینوں مانتے نہیں ہے کہ آپ نہیں, جو اسلامسٹ ہیں یہ مانتے ہیں کہ یہ سب اس میں ہے, ایک ہی ریلیجن میں ہے. کرسچن تو آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. جی. جو کرسچن ہے, جو جوڈائزم ہے, ان کی وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے جو گاڈ ہے ان کی بلڈ لائن میں نہیں ہے. وہ آپ کو نہیں مانتے. جی. جو اسحاق تھے, جو پروفٹ اسحاق ہیں, ابراہیم جی کے بیٹے جو ہیں, ان کی بلڈ لائن میں جو موسیٰ ہیں, جو جوڈائزم کے ماننے جاتے ہیں کیا نام ہے سنستھاپک, اور جو عیسیٰ مسیح ہیں جسے عیسیٰ علیہ السلام ہم لوگ کہتے ہیں, وہ کرسچینٹی کے سنستھاپک ہیں. وہ سب ایک ہی بلڈ لائن میں ہیں, وہ ایک ہی جو پتا ہیں ان کی ہی سنتانوں میں کے لڑکے ہیں. اور لیکن جو محمد صاحب حضرت داؤد بھی ایک آئے تھے نبی بن سکتے, وہ کیا تھے؟ جی وہ بھی نبی تھے. اصل میں سر جو اللہ کے دوارا کئی سارے نبی بھیجے گئے ہیں لوگوں کو مارگدرشن دینے کے لیے الگ الگ, لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ انہی کو ہی بھگوان ماننے لگے, انہی کو ہی پوجنے لگے. جیسے انہوں نے موسیٰ جی کو بھیجا تو لوگوں نے ان کو پوجنے لگے, عیسیٰ مسیح کو بھیجا تو لوگ ان کو پوجنے لگے. موسیٰ کے ایسے بعد ہی پھر عیسیٰ مسیح آئے. جی. عیسیٰ مسیح جو کرسچینٹی میں عیسیٰ مسیح کہتے ہیں, اور جی ان کی جو مدر مریم ہے ان کا بائبل سے زیادہ اسلام میں کیا نام ہے قرآن میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. عیسیٰ مسیح کا ذکر بہت زیادہ قرآن میں کیا گیا. ہزاروں بار ذکر ہے. جی. جتنے بھی پروفٹ ہیں ان سب کا ذکر ہے. جی. ان میں سے سر 25 کا نام دیا گیا ہے, جیسے موسیٰ ہے, سب سے پہلے ایڈم ہے, پھر اسحاق ہے, نوح ہے, ایوب ہے, اور یوسف ہیں, اور محمد صاحب ہیں, اسماعیل ہیں. یہ سب اس میں بائبل میں بھی ان کا ذکر ہے. بائبل میں بھی ان کا مطلب بائبل کے اندر ہی جو ہے موسیٰ وغیرہ جو ہے. جی سر ہم آپ کو وہ بھیج دیں گے, ایک میرے پاس فیملی ٹری رکھا ہے. قرآن میں بھی ذکر ہے. جی سر میرے پاس ایک فیملی ٹری ہے, جتنے بھی جو پروفٹس ہیں اسلامک پروفٹس, جو 25 جن کا نام ہے بلڈ لائن کا, جو ان کی فیملی ٹری میرے پاس ہے, تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اس کو, تو آپ دیکھ لیجیے گا. جی اوکے. کوئی ابھی جو کلمہ اور القاب ہیں آپ کے سامنے, تو بچوں کو یہ چیزیں پوچھنی ہے اسے اسلام کے بارے میں, کچھ اسلام کو لے کر کے اسلام کے بارے میں, تو ویلکم. سواگت. وکاس. یس سر. کوئی پرشن سر؟ शिवांगी.
हेलो यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हिंदू धर्म में सर मोक्ष प्राप्ति को मतलब मोक्ष प्राप्ति को गोल बताया गया है अपने हिंदू धर्म में, और सर उसके कई रास्ते बताए गए हैं कि ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, तो उस रास्ते से हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हमें मोह माया नहीं पड़ना चाहिए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म में क्या गोल है सबसे बड़ा? जैसे हम लोग का मोक्ष सबसे बड़ा बताया गया है, वैसे उसमें सबसे बड़ा गोल क्या है और उसको प्राप्त करने के क्या तरीके बताए गए हैं? जन्नत, जन्नत जो है। हाँ बताइए भाई अल्ताफ जी, और क्या इनका जी प्रश्न सर। है तो क्या होगा आपने बताइए। जी, तो सर जो सबसे बड़ा गोल यही है कि जब क़यामत का दिन आएगा, तो जब सारी जो जैसे हमारे यहाँ पे लोगों को बॉडी को जलाया नहीं जाता, उसको दफन किया जाता है। ये माना जाता है कि जब क़यामत का दिन आएगा तो जितनी भी रूहें दबी हैं ज़मीन में, उन सबको अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने तुम्हें जब धरती पे भेजा तो आपने क्या किया। अपना जो चिट्ठा है उनके सामने, उनको तो पता ही है, आपको बताना होगा कि जो अल्लाह ताला ने बताया आपको कि हर क्या नाम है, रोज़ा रखिए, नमाज पढ़िए, फितरा, ज़कात, ये सब बताया, देना चाहिए गरीबों की, क्या नाम है, मदद करनी चाहिए। आपने ये किया या नहीं किया, या आप जो और दुनियावी चीज़ें हैं जैसे चोरी चकारी है या और भी चीज़ें हैं, ये किया या नहीं किया। तो ये क्या नाम है, उनके सामने आपको होकर जन्नत नसीब तभी आपको होगी जब आपके कर्म अच्छे होंगे। जब जो इस्लाम में जो आपको तरीके बताए गए हैं नमाज़ पढ़ने के, इबादत करने के, रोज़ा रखने के, फितरा के, ज़कात के, तभी आपको जन्नत नसीब होगी। और उसके तरीके जो है यही है कि नमाज़ पढ़िए, जितनी ये जो 5 वक्त की मैंडेटरी है ये तो करनी ही करनी है आपको, ये नहीं छोड़ सकते आप। रोज़ा है आप नहीं छोड़ सकते, फितरा है, ज़कात है, हज है, एक बार आपको करना ही करना है अगर आप लायक हैं इसके। अगर ये नहीं है कि आप क्या नाम है कर्जा लेके जा रहे हैं या और चीज़ों से जा रहे हैं, ये चीज़ मतलब तब मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आपके लिए मैंडेटरी है, अगर आपके पास नहीं है वेल्थ तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है आज। जी सर। जी विकास कोई? यस सर, थैंक यू सर। ये और कुछ और किसी का कोई मन में कोई जिज्ञासा हो रही हो इस्लाम धर्म को लेकर? बहुत सारी बातें होती रहती है इस्लाम धर्म को लेकर, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं। देवाशीष कोई प्रश्न है मन में? सर एक चीज मेरे को पूछनी थी सर, अल्ताफ ने जो बताई थी पूछा करो भाई। अब इस समय 2 विद्वान आपके सामने हैं, जो भी मन में जिज्ञासाएं हैं वो इन विद्वानों से पूछो आप, है ना? जी सर। आज क्योंकि विषय चल रहा है इस वजह से पूछो। जो इन्होंने बताया कि ईसा मसीह के चर्च का माना जाता है कि मतलब जहाँ वो दफनाए गए थे वो चर्च कुछ करके इन्होंने ऐसे बोला था, वो मेरी बात क्लियर नहीं हुई, क्या कहना चाह रहे थे ये? क्रूसीफाई गया था जहाँ उनको क्रॉस के रूप में कीलों से गाड़ा गया था, जहाँ उनको पनिशमेंट जेरूसलम में जो जगह जिसको लेकर के आप भी अफगानिस्तान में देख रहे हो, वहाँ इजराइल और वो जेरूसलम जी बवाल चल रहा है, उसे आप देख रहे होंगे। सर वो असल में बवाल वो इसी चीज़ के लिए ही होता है। अभी जो आप रमज़ान के महीने में जब अलास्का मस्जिद में प्रेयर हो रही थी तो इजरायली फोर्स ने उस पर अटैक किया था, 130 लोग मारे गए थे, इंजर्ड हुए थे। तो मेन सारा कॉन्फ्लिक्ट जो है ये जो 3 लोगों का जो धर्मों का जो रिलीजियस प्लेस है वो असल में एक ही जगह है, वो उनकी जो दीवारें हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, इसीलिए जब जो फोर्स हावी होती है वो उस पर अटैक कर देती है। तो इजराइल उसे अपने कब्जे में कर लिया है। जी इस समय इजराइल के कब्जे में है, एक ज़माने में फिलिस्तीन के कब्जे में थी। जी तो सर जो फोर्स हावी होती है वो कब्जा कर लेती है। उससे पहले सर वो क्या नाम है एक ओटोमन एम्पायर था
جی اوٹومن امپائر جو تھا وہ 3 کانٹیننٹ میں پھیلا ہوا تھا، ایشیا میں تھا، یوروپ میں تھا اور افریقہ میں تھا. تو ان کا بھی راج اس پہ تھا. جو آپ کے ٹرکی ہے، ٹرکی، جی جی کانسٹینٹی نوپل اسے میں کہتے تھے، ان کی جو کیپٹل تھی، تو ان کا بھی پہلے اس پہ ادھیکار ہوا کرتا تھا. سر وہ تو مطلب بہت پرانا ہی کنفلکٹ ہے، جب سے یہ جب دھرم آتے گئے اور کیا نام ہے انہوں نے اپنے استھانوں پہ جب آدھیکارک طور پر مطلب آدھیکارکتا تھوپنی چاہیے، تب یہ کنفلکٹ شروع ہو گئے. جی جی اور الطاف بھائی آپ کو ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہم لوگ عیسائی دھرم ہوتا ہے، کرسچینٹی ہوتا ہے، وہ ابراہم کو فادر آف آنر مانتا ہے. تو یہ آواز نہیں آ رہی صاف. ہیلو پراپر آواز نہیں ہے دیواشیش. ہاں سر آواز آ رہی؟ ہاں اب آ رہی ہے لیکن پراپر نہیں آ رہی ہے، بولیے. سر کرسچینٹی دھرم میں ابراہم کو فادر آف آنر مانا جاتا ہے سر. جی سر، جو ان کو فادر آف آنر اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ ان کو بہت پرارتھناؤں کے بعد، بہت سی منتوں بعد ان کو ایک اولاد پیدا ہوئی تھی. تو ان کو ایک آواز سنائی دی گئی تھی کہ تم اپنے اولاد کی بلی دے دو. تو انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے مطلب بچے کو لے جا کے وہاں پر بلی کرنا مطلب چڑھانا چاہا تھا پتا پرمیشور کو، ہے نا. تو مگر سر یہ جو انسیڈنٹ بتا رہا ہے دیوشیش، اسی کے اس میں ہی جو ابھی کیا نام ہے جیسے بقرعید جو ہوتی ہے، عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، وہ منائی جاتی ہے اسلام میں. ٹھیک ہے، کچھ بقرعید کے وشے میں جو چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ جو الطاف نے بتائی کیا معاملہ ہے اس کا. اور کوئی پرشن کسی کا؟ نہیں سر. سر جیسے ابھی دھیان میں آیا میرے کہ اسلام میں سر جیسے ہر چیز کے لیے ایک رول بنایا گیا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا حلال حرام کے بارے میں، بہت سے لوگ سنے ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے. جی جی تو اس میں جو جیسے سبھی لوگ ہیں جانتے ہیں کہ میں حلال کمائی کرتا ہوں. حلال کمائی مطلب جو ویلڈ ہوتی ہے، جس کا ذریعہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، محنت سے ہوتا ہے، جو چوری سے نہیں ہوتی ہے یا لوٹ پاٹ کر کے نہیں کمائی جاتی ہے، وہ حلال ہوتی ہے. تو ویسے ہی ہر چیز میں حلال حرام چیز ہے. جیسے اسلام میں جو پور ہے، پور، اس کو انویلڈ مانا گیا ہے، حرام مانا گیا ہے. جی اس کا سیون کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں جو پور کے پروڈکٹ سے بنائی جاتی ہیں، جو کیا نام ہے بیوٹی پروڈکٹس ہوتے ہیں. یا جیسے انڈیا میں تو نہیں ہے سر، جو باہر کی کنٹریز ہے اس میں باقاعدہ ٹیگ لگا ہوتا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. جو یہاں سے بھی پروڈکٹ باہر جاتے ہیں جو اسلامک کنٹریز میں، وہ بھی اس چیز کو ٹیگ کرتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے. اچھا. اور سر اسلام میں شادی کے لیے بھی کیا نام ہے پروویژن بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ شادی کریں گے. اور سپریشن کا جو ہے، طلاق کا بھی طریقہ ہے جو آتھینٹک طریقہ ہے. جو سماج میں چل رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، جو آتھینٹک طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے. ایون اسلام میں بینکنگ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ جیسے بہت سے لوگ کو پتہ ہے کہ وہ مسلم لوگ بیاج نہیں کھا سکتے، مطلب بیاج کا پیسہ نہیں لے سکتے. یہ حرام بہت بھی ہی مطلب جی غلط میتھ ہے. یہ بیاج کا پیسہ لے سکتے ہیں، لیکن جو پیسہ بیاج کا آ رہا ہے اگر وہ حرام جگہ سے آ رہا ہے تو نہیں لے سکتے. جیسے تو حرام سے حرام کا کیا مطلب، ہے؟ حرام کا مطلب اسی سر بہت سی انڈسٹری ہوتی ہیں، جیسے کیا نام ہے اس میں الکوحل کی انڈسٹری ہے، یا ویپنس ہے، یا بہت ساری جو کیا نام ہے نان لیگل انڈسٹریز ہوتی ہیں، ان سے اگر پیسہ آ رہا ہے تو وہ حرام ہے. اگر محنت جی جیسے ایجوکیشن میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں، جیسے کوئی کمپنی ہے، آپ نے اس میں پیسہ لگایا اور وہ کمپنی جو ہے ہاسپٹل میں، ایجوکیشن میں، ویلفیئر میں لوگوں کو کام کر رہی ہے، اس سے اس کی تھوڑی بہت بھی ارننگ ہو رہی ہے، تو جو ارننگ ہے وہ ان کے لیے حرام ہوگی، یہ حلال ہوگی، حرام نہیں ہوگی. لیکن وہی انڈسٹری اگر الکوحل میں یا ویپنس وغیرہ میں یا اور بھی جو حرام کی چیزیں ہیں، اور انڈسٹری میں ہے، ان سب چیزوں میں لگا رہی تو اس سے جو ارننگ ہوگی
وہ حرام ہوگی۔ اچھا، جو آپ نے بھی انٹرسٹ کے بارے میں بات کی تھی، انٹرسٹ میں کیسے وہ حرام ہو اپنا؟ اچھا، جیسے انٹرسٹ، اسے جو اسلامک بینکنگ جو رول کہتا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ نے بینک میں پیسہ جمع کیا، بینک آپ کو ایک پرسنٹیج آپ کو دیتی ہے، لیکن آپ وہ بینک کہاں پہ پیسہ انویسٹ، وہ بینک کہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے اس پیسے کو۔ اگر وہ بینک اچھے کاموں میں انویسٹ کر رہا ہے، ایجوکیشن میں لون دے رہا ہے، یا بہت جیسے اسلام، اس کا بینکنگ کا پورا میں وہ نہیں پتا، لیکن بس اتنا پتا ہے کہ سر کی کیا نام ہے، اگر جہاں بھی آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ انویسٹر اگر اچھی جگہ سے پیسے ارن کر رہا ہے تو وہ چیز حرام نہیں ہے، حلال ہے، اور اگر غلط جگہ سے انویسٹ کر کے پیسے ارننگ کر رہا ہے وہ چیز حرام ہے۔ وہ تو ہم لوگوں کو کیسے پتا ہوگا؟ میں نے تو اس کو حرام مطلب حلال کے لیے دیا ہے، اب وہ جی کہاں سے کیسے پیدا کر رہا ہے اس جانکاری میں کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بھائی یہ تو پتہ نہیں ہوتی۔ جی سر، جو یہ اسلامک بینکنگ ہے اس میں جو کمپنی ہے اس کو شیئر کرنا پڑتا ہے کہ اس کا وہ کہاں کہاں انویسٹ کرتی ہے۔ نہیں، کرنا سب کو پڑتا ہے، جی کرنا سب کو پڑتا ہے، جی جی لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں۔ جی سر، دیکھیے جو چیز ہم کو نہیں پتہ، جیسے مطلب ایک غلطی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ نے جان بوجھ کے کیا ہے، جی، غلطی وہ ہوتی ہے جو آپ کی غلطی سے ہو گئی ہے، انجانے سے آپ کا ہو گئی۔ انٹینشن نہیں تھا، ہاں، آپ نے جہاں انویسٹ کیا آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اچھی جگہ انویسٹ کر رہا ہے، ہر جگہ مطلب صحیح چیزیں کر رہا ہے، لیکن جو انویسٹر ہے وہی کیا نام ہے جان بوجھ کے بنا مطلب چھپا کے انویسٹ غلط جگہ کر رہا ہے، تو یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے۔ آپ جان بوجھ کے غلط چیز کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اچھا، اس سمے جو اور کسی کوئی پرشن ہے؟ اور کسی کوئی پرشن ہے؟ اوکے، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے زیادہ۔ ہاں شیوانگی، آپ اس سمے میں آپ کو آواز دے رہا تھا، آپ اپنے پرشن رکھ لیجیے، کل آپ اپنے پرشن کریے گا، اوکے سر، اوکے سر۔ کیونکہ اب ٹائم ہو چکا ہے دوسری کلاس کا۔ تو ٹھیک ہے الطاف، آج آپ نے اتنا سمے دیا، کل بھی کچھ لوگوں کے پرشن ہو سکتے ہیں، تو جی آپ سر، اس کے بارے میں بتائیے گا، پھر کل ہم لوگ پھر سے جو ہے اس پہ بات کریں گے، اور فی الحال جو ہے وہ آج کے لیے ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔